السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت کسی شخص نے سوال کیا ہے کہ ہاروت و ماروت کون ہے؟ کیا یہ دونوں فرشتے ہیں؟ اگر فرشتے ہیں تو کیا یہ دونوں زمین پر تشریف لائے؟ اور کیا ان دونوں فرشتوں نے کسی عورت کے ساتھ بدکاری کیا تھا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، کہ جو دو فرشتوں پر بابل میں نازل کیا گیا، اور وہ دو فرشتے کون سے تھے؟ ہاروت اور ماروت۔ تو لہٰذا یہ دو فرشتے ہیں، قرآن مجید میں ان کا واقعہ موجود ہے، ایک سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں۔ یہ دونوں فرشتے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بابل کے اندر نازل ہوئے تھے، یعنی اتارے گئے۔ اچھا، ان فرشتوں کو اتارا کیوں گیا تھا؟ یہ دو فرشتے آئے کیوں تھے؟ یہ دو فرشتے لوگوں کی آزمائش کے لیے آئے، کے بارے میں جو واقعات قصے کتابوں کے اندر ذکر کیے گئے ہیں یہ بالکل من گھڑت اور بے اصل ہے۔ اور ہاروت اور ماروت ان دونوں فرشتوں کے بارے میں کئی واقعات من گھڑت ہیں۔ ان میں سے ایک مشہور واقعہ یہ ہے کہ فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں ایک اعتراض کیا کہ اے اللہ، تو نے بنی آدم کو دنیا میں بھیج دیا، حالانکہ ہم تو تیرے زیادہ عبادت گزار بندے تھے، کیا ضرورت تھی بنی آدم کو دنیا میں بھیجنے کی؟ تو اس اعتراض پر اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے فرمایا کہ اچھا، اپنے میں سے دو کو ہمیں دو، ہم اسے انسانی شکل میں دنیا میں بھیجتے ہیں اور پھر تمہارا امتحان لیتے ہیں۔ انہوں نے ہاروت اور ماروت کو چنا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانی شکل میں دنیا میں اتارا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ نفس بھی پیدا کر دیا اور شیطان بھی مسلط کر دیا جو ان کو بہکا سکتا تھا۔ اور جب وہ دونوں فرشتے زمین پر آئے تو ان کے سامنے زہرہ نام کی ایک عورت آئی، اس نے اپنے آپ کو گناہ کے لیے ان دونوں فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بالکل نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ پھر اس نے ایک بچے کو پیش کیا، اس کو قتل کر دو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ تو اس نے شراب پیش کی، یعنی زہرہ نام کی جو عورت تھی اس نے شراب پیش کی ان دونوں فرشتوں کے سامنے اور کہا اچھا ٹھیک ہے، تم اگر میرے ساتھ بدکاری بھی نہیں کرنا چاہتے ہو اور اس بچے کو قتل بھی نہیں کرنا چاہتے ہو، کم از کم یہ شراب ہی پی لو۔ تو انہوں نے شراب پی لی، یعنی ہاروت اور ماروت جو دو فرشتے ہیں، اور جب شراب کے نشے میں آئے تو بچے کو بھی قتل کر دیا اور اس زہرہ نام کی عورت کے ساتھ زنا بھی کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو سزا کے طور پر کنویں میں الٹا لٹکا دیا، اور وہ جو زہرہ نام کی عورت تھی وہ سیارہ بن گئی، یعنی وہ ستارہ بن گئی۔ تو یہ وہ واقعہ ہے جو زمانے میں مشہور ہے ہاروت اور ماروت کے لیے، اور یہ روایت مسند امام احمد بن حنبل میں نقل بھی کی گئی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، ہمارے محققین علماء کرام نے، اکابرین نے، اسلاف نے منع فرمایا ہے کہ اس قسم کی روایات کو بالکل ذکر نہ کیا جائے، اور فتاوی رضویہ میں خود امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی نے اس کو منع کیا ہے کہ یہ واقعہ ذکر نہ کیا جائے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ یہودیوں نے اپنے پاس سے یہ افترائی ایک واقعہ گڑھ کر یہ لوگوں میں عام کر دیا تھا، لہٰذا یہ ہاروت و ماروت کی روایت بالکل غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی نے قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ یہودیوں کی کتابوں سے لیے گئے، یعنی یہ جو کہا گیا کہ نعوذ باللہ انہوں نے بت کو سجدہ کیا، انہوں نے شراب پی، اور نعوذ باللہ عورت کے ساتھ برا معاملہ کیا، تو یہ سارے کے سارے واقعات من گھڑت ہیں، ان قصوں کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ صرف اور صرف لوگوں کی آزمائش کے لیے اترے تھے۔ فرشتے واضح طور پر خود ہی کہتے تھے انما نحن فتنۃ فلا تکفر، یعنی ہم تو آزمائش ہی کے لیے مقرر ہوئے ہیں، ہمیں صرف آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، تم کفر نہ کرو۔ اصل میں واقعہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بہت زیادہ زور تھا، تو یہ فرشتے اس لیے آئے تاکہ لوگوں کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ حقیقت کیا ہوتی ہے اور جادو کیا ہوتا ہے۔ لوگوں کو یہ فرشتے ان باتوں کو سکھایا کرتے تھے۔ اب ان کے بارے میں جو اس طرح کی باتیں مشہور کر دی گئی، علماء کرام نے واضح طور پر لکھا ہے کہ ان باتوں کا حقیقت سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید و فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ تحریم کے اندر واضح طور پر فرما دیا کہ لا یعصمون اللہ، یعنی فرشتے اللہ پاک کی نافرمانی کرتے ہی نہیں ہیں، وہ ان کو حکم دیا گیا اس کو بجا لاتے ہیں۔ فرشتے اللہ کی عزت والے بندے ہیں، ان کی پیدائش کے اندر، ان کی خلقت کے اندر، جس وقت ان کو پیدا کیا گیا، ان کو جو بنایا گیا، اس کے اندر ہی گناہ نہ ہونا اللہ پاک نے رکھ دیا ہے۔ اللہ پاک نے جو ان کو معصوم بنایا ہے،
اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اب شرعی اعتبار سے گناہ ان سے ہوتا ہی نہیں۔ المختصر خلاصہ ایک کلام یہ ہے کہ آپ نے جو سوال کیا کیا انہوں نے کوئی بدکاری کی، یہ کون ہے؟ واقعی طور پر قرآن کریم میں ان کا ذکر ہے، ان کا نام بھی آیا ہے کہ واقعات قرآن مجید میں موجود ہے، لیکن یہ جو غلط کام کرنا اور اس کے علاوہ کہانیاں ان کے بارے میں بے شمار ملیں گی، یہ ساری کی ساری قصے کہانیاں بالکل غلط ہے، کیونکہ فرشتے اللہ کے معصوم بندے ہیں۔ تو معصوم کا مطلب ہی یہ ہوا اللہ نے ان کے اندر گناہ کی طاقت نہیں رکھی۔ جو واقعات جو قصے کہانیاں یہ مشہور ہیں، ان پر دھیان نہ دیے جائیں۔ امید ہے کہ آپ نے جو سوال کیا آپ کے سوال کا تشفی بخش آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب تک شیئر کریں، اور اگر اس چینل کو آپ نے سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہر مسئلے کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔